نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ایک بار پھر ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ماعون کی تلاوت اور اس کا مفہوم سمجھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پیار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو اس کو غور سے سنیے گا، اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ ماعون میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پس اس شخص کا حال یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی ان کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ہلاکت ہے ایسے نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی نہیں پڑھتے، اور اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور معاون کو روکتے ہیں، بالکل دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم کو دھکے دینا یہ ہے کہ اس کا حق روکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے دھکے دینے سے اس پر ظلم کرنا مراد ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کو آخرت کے دن کا یقین ہوگا، وہاں کی جزا اور سزا کا پورا وثوق ہوگا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور اپنے مال کو جمع کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ خوب خرچ کرے گا، اس لیے کہ جس کو اس کا کامل یقین ہو جائے کہ آج اگر میں اس تجارت میں 10 روپے لگا دوں گا، کل کو ضرور مجھے 1000 جائز طریقہ سے ملیں گے، وہ کبھی بھی اس میں تعامل نہ کرے گا۔ اور جن نمازیوں کا اس میں ذکر ہے، ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے سامنے تو دکھلاوا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں اکیلے ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ متعدد حضرات سے نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے سے مراد تاخیر سے پڑھنا ہے کہ بے وقت پڑھتے ہیں۔ معاون کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں۔ اس کی تفسیر بعض علماء سے زکوٰۃ نقل کی گئی ہے، لیکن اکثر علماٰ سے جو تفسیریں منقول ہیں ان کے موافق معمولی روزہ مرہ کے برتنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاون کا مقصد مصداق یہ چیزیں قرار دیتے تھے: ڈول مانگا دے دینا، ہانڈی، کلہاڑی، ترازو، اور اس قسم کی جو چیزیں ایک دوسرے کو مانگی دے دی جاتی تھیں کو اپنا کام پورا کر کے واپس کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ معاون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، جیسے کہ کلہاڑی، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ اور بھی متعدد روایت میں یہ مضمون کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے معاون کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی جڑ تو زکوٰۃ ہے، اور ادنا درجہ چھلنی، ڈول،
سوئی کا دینا ہے، در منصور۔ اس صورت شریفہ میں کئی چیزوں پر تنبیہ کی گئی ہے، من جملہ ان کے یتیموں کے بارے میں بھی خاص تنبیہ ہے کہ ہلاکت کے اسباب میں سے یتیم کو دھکے دے کر نکال دینا بھی ہے۔ بہت سے لوگ یتیموں کے والی وارث بن کر ان کا مال اپنے تصرف میں لاتے ہیں، یعنی کہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مطالبہ کرے تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ ان پر ہلاکت عذاب شدید میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ یہی نوع اس سورۃ شریفہ کا شان نزول بتایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ نے اس میں یہ تفسیر سنی، اور اس میں یتیم کے حوالے سے آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث منقول ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے، جس کو آپ غور سے سنیے گا تاکہ ہم لوگ یتیموں کے حق میں کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کر سکیں، اس سے ڈریے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ اللہ جل شانہ نے بار بار مختلف عنوانوں سے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یتیموں کے بارے میں ان کی اصلاح، ان کی خیرخواہی، ان کے مال میں احتیاط، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ کس مپرسی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اس ارشاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور ان کی داد رسی کرنے والے کے بارے میں کتنا بڑا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یتیم کی داد رسی اور خدمت کی ہوگی، ان کی پرورش کی ہوگی، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ تو ایک انگلی بڑی اور ایک چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے، کتنا بڑا درجہ ہے ایسے شخص کا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے ہاں چونکہ عموماً ایسے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی یتیم ہوں گے، تو ان لوگوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھیے گا، ان سے زیادتی کہیں نہ ہو پائے۔ اگر ان یتیموں سے زیادتی ہو گئی تو یقین مانیے گا کہ ان کے حق میں بہت زیادہ سخت حالات پیدا ہونے والے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے یہ واقعات کا اور یہ حدیثوں کا اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے کچھ مفہوم بیانات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ شوق پیدا کریں اور دل لگا کر محنت کریں، اور اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے ان پروگراموں کو آگے بڑھائیں اور یار دوستوں کا آمادہ کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش آباد رکھے، آمین۔